لسٹ ہے وہ آج صبح انہوں نے ایشو کی ہے. اس کے بعد ہمارے آسٹریلیا کی ٹیم تھی اور زمبابوے کے لیے ٹیم تھی جس کو فائنل کرنا ضروری تھا. وہ بھی کل رات بھی ان کی میٹنگ ہوتی رہی, آج بھی انہوں نے کی اور الحمدللہ وہ بھی انہوں نے اناؤنس کر دی. تیسری چیز جو تھی جو سب سے پہلے میں بابر کا ذکر کروں گا. بابر ہمارا پاکستان کا ایک ایسٹ ہے اور ایک کافی عرصے بعد اس طرح کے بڑے پلیئرز آتے ہیں, بٹ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ حسن بھائی میں ایز اے کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. اور کسی نے اس سے کوئی بہت ساری باتیں بیچ میں آتی نہیں تھی, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی سی بی سے کسی نے اس سے کوئی نہ رابطہ کیا تھا کہ آپ نے کیپٹنسی چھوڑنی ہے یا کچھ کرنا ہے. اس کا خود اس نے پہلے کوچز سے اور باقی لوگوں سے اپنے مشورہ کیا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں ایز کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ اپنی گیم پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی فارم میں واپس آئے اور اسی طرح کی پرفارمنس دے جس طرح کی وہ ماشاءاللہ سے پہلے دیتا رہا ہے. تو اس کے ڈیسیژن کے بعد ہم ڈیفینیٹلی ہم نے اپنا انٹرنلی مشاورت شروع کی. میں نے 5 مینٹورز کے ساتھ اور 5 سلیکشن کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی اور سب لوگوں کا یہ مشترکہ تقریباً مشترکہ یہ رائے تھی کہ رضوان جو ہیں وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے اور آغا جو ہے وہ وائس کیپٹن. تو یہ مینٹورز اور سلیکشن کمیٹی کی میجورٹی کا یہ ڈیسیژن تھا اور ہر ایک نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ رائے دی اور اس ساری رائے کو دیکھتے ہوئے میں ڈیفینیٹلی میری رضوان سے پھر کل تفصیلاً بات ہوئی, ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی اور یہ سلیکٹرز وغیرہ کی بھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, پھر سلمان سے بھی بات چیت ہوئی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیپٹنسی جو ہے یہ رضوان کے سپورٹ کریں اور میری یہ نیک خواہشات اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور پوری ٹیم کو اور سلیکٹرز کو کامیاب کریں. جو سپورٹ چاہیے وہ ہم دیں گے. میں آج بھی ایک چیز کا بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینا ہوگا, ہمیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت دینی ہوگی اور ہم جتنا بھی کر لیں جب تک اس ینگ ٹیلنٹ کو ساتھ ساتھ لاتے نہیں رہیں گے اور ایک جگہ پہ جا کے رک جائیں گے تو رزلٹ اسی طرح کے آئیں گے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میں اگر عاقب کی اور ساری سلیکشن ٹیم کی وہ اپریشیٹ نہ کروں کہ جس طریقے سے انہوں نے آخری 2 ٹیسٹ میچز میں محنت کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 2 دن نان سٹاپ یہ کام کرتے رہیں اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ٹیم نے بھی پرفارم کیا, لیکن اس جیت کے پیچھے اس سلیکشن کمیٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. سلیکشن کمیٹی اور کیپٹن اور کوچز وغیرہ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے کمبینیشن کے ساتھ آگے آسٹریلیا بھی کھیلیں گے اور زمبابوے بھی اور آگے ساؤتھ افریقہ بھی. تو اس کے بعد میرے خیال ہے میرے سے زیادہ آپ کے سوالات عاقب سے اور رضوان سے اور آغا سے ہوں گے, تو بٹ جس کے بھی ہوں گے, بٹ میری دوبارہ سے نیک خواہشات سب کے لیے. تھینک یو. السلام علیکم. علیکم سر, رانا ساجد 7 نیوز ٹی وی سے. سر سب سے پہلے تو مبارکباد کہ انگلینڈ کے خلاف ہم نے کم بیک کیا اور بڑا زبردست سیریز بھی جیتی اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا اور ایون یہاں تک آگے آپ کو کرکٹ کا بالکل پتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا وقت آنے پہ جواب بھی دیں گے. اور یہ سارا جو ٹینیور تھا. السلام علیکم عاقب بھائی, میرا آپ سے پہلے سوال ہے, پھر رضوان بھائی سے سوال ہے. پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ راول پنڈی کی جو پچ ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی, اس میں آپ نے ایسا کیا گڑ ڈالا کہ وہ چینج بھی ہوئی اور پاکستان کے حق میں رزلٹس آئے؟ جو پہلے جو لوگ کہتے رہے ہیں ان کو آپ نے ان کی پرسیپشن کو, ان کے عملی اقدامات کو بدلا
دوسرا رضوان بھائی آپ کو مبارک ہو سب سے پہلے کپتانی کی. باقی جو پلیئرز ہیں ابھی جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں زیادہ تر نوجوانوں کو اور ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو جنہوں نے چیمپئنز کپ میں اور جو ڈومیسٹک ہے اس میں پرفارمرز کو چانس دیا گیا ہے. پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو موقع دیا گیا. تو کیسے لے کر جانے کا ارادہ ہے پلیئرز کو, کیسے, کیونکہ پلیئرز تو آپ سے آلریڈی پہلے بڑے خوش ہیں, لیکن اب کیا پلاننگ اور اسٹریٹجی بنائی ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم بھی سنتے تھے کہ پچز نہیں بنتی اور ہمارے پاس اس طرح کے اسپنرز نہیں ہیں, جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا نالج ہو اور آپ ہول ہارٹیڈلی محنت کریں تو ساری چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں. اور جس طرح سے محنت کی ہے گراؤنڈ سٹاف نے ملتان کے اور پنڈی کے, آئی تھنک کہ ہم سب نے مل کے یہ ایک ٹاسک لیا کہ یہاں سے ہم نے اسپن پچ پروڈیوس کرنی ہے, تو الحمدللہ وہ پورا ہوا. اور میرا خیال ہے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ ہول ہارٹیڈلی محنت کریں. دیکھیے جی, جیسے آپ نے کہا ہے کہ ینگ لاٹ بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, تو کل بھی اس پہ کافی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ میں بیٹھا تھا, بات ہوئی اس پہ, کیونکہ جو ہمارا فوکس ہے وہ لانگ ٹرم کا ہی ہے. وہ ایسے نہیں کہ ہم شارٹ ٹرم پہ سوچیں ان چیزوں کو اور صرف انہیں کو موقع دیا جائے, کیونکہ اگر بابی کی سیریز آپ دیکھتے ہیں, انہی میں آپ دیکھتے ہیں تو کہیں پہ کسی کے سینئر ہے, کہیں پہ جونیئر ہے, تو جو کمبینیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بڑی ایونٹس ہے, تو شاید اس ایونٹ کے لیے ہمارے پاس ایسے کوئی ٹیم بن جائے کہ ابھی سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں, تو آگے کی سیریز جتنے قریب جاتے رہیں گے ہم اس کا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا جائے گا. تو اس لیے ہمارا جو کمبینیشن ہے میرے خیال سے بالکل پرفیکٹ بنا ہوا ہے الحمدللہ. چیئرمین صاحب, سلیکشن کمیٹی بہت بہت مبارک ہو ٹیسٹ سیریز جیتنے پر. سوال عاقب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک فارمولا بتایا ٹیسٹ کرکٹ میں جیتنے کا اور ہم نے دیکھا کہ ہم جیت گئے. سوال یہ کہ وائٹ بال کرکٹ جیتنے کا فارمولا آپ کے پاس کیا ہے, کیونکہ ہم نے ٹیسٹ میں تو یہ دیکھ لیا, اور کیونکہ وائٹ بال میں بھی ہم مسلسل ہار رہے ہیں T20 ODI. اینڈ رضوان آپ کو بہت بہت مبارک ہو, پاکستان ٹیم کی قیادت کرنا اعزاز کی بات ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے آگے سب جونیئر اور سینئر کو ساتھ ملا کے چلنے کا؟ تھینک یو. دیکھیں فارمولا تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم پاکستان میں کھیلنے آئی ہے اور آپ کے کیا چانسز ہیں, کس کمبینیشن سے اور کس طرح کی کنڈیشنز بنائیں. وہ یہ پہلی دفعہ بھی نہیں بنی, اور باقی جو ملک ہیں وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں, تو اپنے ہوم ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھانا چاہیے. وائٹ بال کی جہاں تک کرکٹ ہے, تو چاہے کوئی بھی کرکٹ ہے, آپ ایک ہوم میں کھیلتے ہیں, ایک اوے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, تو وائٹ بال میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو فٹنس ہے وہ ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے اور اسکل بھی ہونی چاہیے. سو آئی تھنک کہ جو کمپوزیشن اینڈ بالنگ اینڈ بیٹنگ اس کو ہم ڈیولپ کریں, اور آئی تھنک کہ پاکستان آئی کین سی اے گڈ فیوچر ایون ان وائٹ بال کرکٹ ایز ویل. آپ کا جو سوال سیمل رہتا ہے اس کے جو ینگ اور سینئرز ہیں, اگر آپ ابھی ریسنٹلی چیمپئنز کپ ہمارا دیکھیں جو ٹورنامنٹ ہوا ہے, آپ کو بہت سی چیزیں اس میں نظر آ گئی ہوں گی کہ یار ہم کہاں پہ ڈفرینس ہمارا ینگ اور سینئر پلیئروں میں ہے. تو میرے خیال سے جو بیسٹ چیز ابھی دیکھنے کو, جو کیونکہ میں ابھی ان ہوا ہوں میری میٹنگز وغیرہ میں چیئرمین صاحب کے ساتھ, مینٹورس کے ساتھ, سلیکشن کمیٹی کے ساتھ, تو جو سب سے بیسٹ چیز لگی ہے نا کہ سلیکشن کمیٹی اور مینٹور ایک پیج پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے ینگ جو ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے, سینئر کے انٹرنیشنل کے اسٹینڈرڈ کے برابر کیا جا سکتا ہے. تو اس ٹائم ہمارے سب سے بڑی پرائورٹی یہ چیز ہے کہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جایا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً ٹائم ہے چیمپئنز کپ کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس ٹائم تک بیسٹ 11 میں آگئی ہوگی انشاءاللہ. سلمان اور رضوان, آپ دونوں کو مبارک ہو بہت, آپ نے نیا رول جو ہے وہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. سر میرا آپ سے سوال ہے, جو آج سینٹر کانٹریکٹ کا اعلان کیا ہے اس میں ایک بڑا مشہور نام فخر زمان, جن کو وائٹ بال کرکٹ میں بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے, ان کا نام نہیں ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں, لوگ ایگزمپشن کر رہے ہیں کہ ان کو شاید PCB کے غصے کا وہ شکار ہوئے جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی, یا وہ انہوں نے کنیکشن کیمپ میں جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کی شکایت کی تھی اس کے مطابق نہیں لایا جا سکا. تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ فخر زمان کو نہ سینٹر کانٹریکٹ میں رکھا ہے, نہ کسی ٹیم میں رکھا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ شان مسعود کا آپ نے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی رکھا ہے, آپ کو نہیں لگتا آپ نے ان کے سر پہ تلوار لٹکا دی ہے کہ اگر آپ کیپٹن رہیں گے تو B کیٹیگری میں آئیں گے؟ پہلی بات کہ
फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फ़िटनेस टेस्ट नहीं है। उनके साथ 2 इशू थे, एक फ़िटनेस टेस्ट का और उसके बाद डेफिनेटली उनका एक शो कॉज है जो पेंडिंग है, उसका भी डिसीजन होना है शो कॉज का, और उसके बाद उनको फ़िटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो उसकी वजह से उनका नहीं हुआ। जो कनेक्शन कैम्प में अगर वो, मेरा ख्याल है फ़खर बहुत अच्छा बोला था, और फ़खर के कुछ चीज़ों की वजह से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स की हैं और कर रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, तो उस पे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दे, ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। और उसका मेरा ख्याल है, मुझे इन्होंने बताया कि उसका जवाब आ गया या आ रहा है, तो उसको वो कमेटी बना रहे हैं, वो देख लेगी। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू फ़िटनेस टेस्ट का है जो उनके पास नहीं था, क्वालिफाई नहीं किया हुआ था उन्होंने। कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा, उसमें तो कोई नहीं, मेरे ख्याल में कैटेगरी अगर परफॉर्मेंस के ऊपर फिर डेफिनेटली चली जाती है, बट कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं। आकिब भाई से और रिजवान से मेरा क्वेश्चन था कि आकिब भाई, जो ये टीम सिलेक्ट हुई है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें हमने देखा है कि इफ्तिखार भी नहीं है, शादाब भी नहीं है। एक तो इनकी आप बता दें, क्लैरिटी दें कि इनको किस बेसिस के ऊपर ड्रॉप किया गया है। दूसरा, रिजवान से मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बा इख्तियार कप्तान बने हैं या सिलेक्शन कमेटी आपके फ़ैसलों में अपनी मनवाएगी, यानी कि प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट करेंगे, 15 में आपका रोल होगा या नहीं होगा? क्या बातचीत हुई है आपकी चेयरमैन से और सिलेक्शन कमेटी से? देखिए, जहाँ तक आपने इफ्तिखार की बात की और शादाब की बात की, तो अगर आप, हम सारों की कोशिश क्या है कि हम एक ऐसी टीम बनाएं, और ये मेन फोकस आपका वाइट बॉल जो क्रिकेट होती है उसको देखते हैं कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है या T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा से यंग लॉट को लाना पड़ता है, उनको मौका देना पड़ता है। सो आई थिंक कि उन दोनों को ये नहीं है कि अब एक टीम अनाउंस होगी तो दोबारा कभी कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं, कुछ फॉर्म देखी जाती है कि इस वक्त वो किस फॉर्म में है। आई स्टिल बिलीव कि दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और कई दफ़ा होता है कि आपको इफ़ यू गो बैक इन योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड यू रीगेन योर फॉर्म एंड फिटनेस, तो फिर आप बेहतर तरीके से आके पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। देखिए जी, ये इशू शुरू से ही नहीं था। ये चीज़ जो सवाल आपने किया, ये बात थी ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू में कह चुका हूँ कि कल हमारी एक मीटिंग हुई इसी सिलेक्शन उस पर जो प्लेयर के हवाले से थी, क्योंकि जितने भी ज़्यादा माइंड आएंगे ना, जितनी ज़्यादा डिबेट होगी प्लेयरों पे, उतनी हमारे पास ज़्यादा चांसेस है अच्छे प्लेयर्स मिलने के, बजाय इसके कि एक बंदा इसको दे के, हाँ हमारे दरमियान में फैसले होते हैं, चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ। क्योंकि चेयरमैन साहब ने जैसे कह दिया कि 8-8 घंटे अगर मीटिंग कर रहे, इट मीन्स कि 8 घंटे 8 ज़हनें लड़ रही है पाकिस्तान के लिए, तो एक बेस्ट है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ पे खुद भी खुश हूँ इस चीज़ पे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो हमारे पाकिस्तान की चीज़ बेहतर हो रही है, तो ज़रूर इस पर हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। चौधरी अशरफ बात कर रहा हूँ एक न्यूज़ से। मेरा सवाल रिजवान और सलमान से है। वो इस तरह है कि टीम में एक रिफ्ट चल रही थी जिसके बारे में बहुत सारा मीडिया में बातें आ रही थी कि टीम में ग्रुप बंदी है, और जिसकी वजह से कप्तानी की दौड़ लगी हुई है। टीम में एक से ज़्यादा कप्तान बनना चाहते हैं, और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भी एक टीम में ग्रुप को लेके चल रहे हैं। आज आपको कप्तान बना दिया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया माजी में कभी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं लाया, और आप बतौर कप्तान वहाँ से कैसी खुशखबरी लाएंगे? देखिए जी, ये जितनी भी बातें थी शायद बाहर सुनने को मिलते थे। हाँ, मैं एक ग्रुप का हूँ, वो पूरे पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हूँ। ये ग्रुप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जिस तरह मैं एज ए कैप्टन आया हूँ, तो मेरे लिए एक ही बात ये काफ़ी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं।
بس میں اتنا یہ جانتا ہوں کہ کیپٹن کا رول میرے لیے اس ٹائم یہ ہے کہ میں ٹاسک کروں, پریزنٹیشن پہ جاؤں, پریس کانفرنس کروں, ایکس وائی ڈی چیزیں میں کروں. میرے لیے انشاءاللہ ہماری پورے پاکستان ٹیم کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کپتان ہیں, کیونکہ جہاں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کپتانی کرتا رہتا ہے. اگر میں ہی اپنے آپ کو اس ٹائم بادشاہ سمجھوں ایز اے کیپٹن تو سب کچھ خراب ہے, بلکہ ایز اے لیڈر وہ نوکر بن جاتا ہے 15 بندوں کا. تو الحمدللہ ایسے پہلے کچھ نہیں تھا. اور جہاں تک اچیومنٹ کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پیچھے جو ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے, ہمارے باکس کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے صرف لڑنے کا مانگ رہے ہیں. بس ہمیں بار بار ہمیں یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ لڑو 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 لڑو. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری پوری قوم, آپ سب لوگوں کو نظر آئے گا کہ لڑنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. رزلٹ ہمیشہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, جیسے بھی اللہ کی طرف سے رزلٹ ہوگا ہم سب کو ایکسیپٹ ہے, مگر ہمارے لڑنے میں کمی نہ ہو انشاءاللہ. یہ ہماری گارنٹیڈ ہوگی انشاءاللہ. یہ لڑکے جیتے ہاریں گے تو سارا غصہ میں لوں گا لوگوں کا, جیتیں گے اکٹھے ہو کے تو کریڈٹ ان کا ہے. لیکن آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک چیز کو وٹنس کرنا ہے کہ کولیپس ہو کر نہیں ہارنا. یہ میری صرف ان سے ڈیمانڈ ہے. لڑ کے ہار بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں, ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں, محنت پوری کریں گے. باقی یہ لوگ بٹ لڑنا ہے بس. یہ جی بالکل, وہ کوئی بھی ٹیم آ جاتی ہے تو وہ ایزی پلیس نہیں ہے کھیلنے کے لیے, سب کو پتہ ہے مطلب. اور ہمیں بھی اس بات کا آئیڈیا ہے, پروفیشن اسی حساب سے کریں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو یہی سوچیں گے کہ رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے, کیونکہ کئی چیزیں پہلی بار بھی ہونی ہوتی ہیں. تو یو نیور نو, اس بار ہم سیریز وہاں سے جیت کے آئیں گے. ہم نے اپنا 100% دینا ہے اور اپنی پوری جان لگانی ہے. رزلٹس اس کو فالو کریں گے اگر ہم اچھی اپنی کارکردگی رکھتے ہیں تو. السلام علیکم سر, میرا سوال آپ سے ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان تو ہو گیا, لیکن اس میں اضافہ کتنا ہوا؟ اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی, ڈی کیٹیگری کو کتنے پیسے ملیں گے؟ اور ساتھ ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ اور ویمنس کرکٹ کی بھی سینٹرل کانٹریکٹ ابھی رہتے ہیں, ان کے کانٹریکٹ کب تک اناؤنس ہو جائے؟ ڈومیسٹک کی بھی تیاری ہے, مکمل ہے. صرف پہلے اس کا انتظار کر رہے تھے. وومن والی تو ابھی تینوں پلیئرز مجھے ملی بھی ہیں, ان کو بھی ہم ودن 7 days میرے خیال میں لاک کر دیں گے. جو ڈومیسٹک ہیں وہ اس لیے رکے ہوئے تھے کہ پہلے یہ انٹرنیشنل ہو جائیں, تو اب جو جن کو ڈومیسٹک میں سوئچ کرنا ہے اس سائڈ پہ سوئچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صاحب میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بڑا آسانی سے کہہ دیا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کاش آپ کو آ کے پہلے مل جاتے, یہ منٹور پہلے مل جاتے تو ہمیں ورلڈ کپ میں بھی شکست نہیں ہوتی. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ سے بھول چوک ہو گئی اگر یہ پہلے ہوتے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا کہ کپتان بننے کے بعد تو کھلاڑی اور اچھا ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ بابر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فوکس کرنا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کل کو اگر یہ رضوان بھی کہتے ہیں کہ میں نے کپتانی کو موڈ نہیں ہے, میں نے فوکس کرنا ہے کھیل پہ, یہ کیسا لاجک دیا آپ نے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہم کوشش پوری کر رہے تھے. یہ ضرور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عاقب کو لانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, اگر یہ 6 مہینے پہلے آ گئے ہوتے تو, بٹ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. جہاں تک رہی بات, دیکھیں پلیئر ہونا ایک بات ہے, کیپٹن ہونا دوسری بات ہے. اب آپ اگر 11 کھلاڑی ہیں, 11 کے 11 کھلاڑی کو تو کیپٹن نہیں بنا سکتے. اور اگلا بندہ اگر وہ خود, اس کا اپنا فیصلہ ہے بابر کا کہ میری پرفارمنس پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اور میں کیپٹن نہیں رہنا چاہتا, تو یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں میں اس ٹائم پہ اپنا سارا کا سارا فوکس ایز اے بیٹسمین رکھنا چاہتا ہوں, تو یہ اس کا رائٹ ہے. ہمیں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کیوں یہ کر رہے ہو, کیوں نہیں کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک رہی بات کہ ٹیم کو لانے میں اس میں دیر ہو گئی, کمبینیشن بننے میں ٹائم لگتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. میں پرفیکٹ نہیں ہوں, میں پیچھے بیٹھ کے ان کو بیکنگ سپورٹ کر سکتا ہوں, مینجمنٹ دیکھ سکتا ہوں. کرکٹنگ کے فیصلے انہوں نے کرنے. آج کے دن تک میں نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ یہ سلیکشن کمیٹی تھی یا کوئی اور لوگ تھے کہ بھائی اس کو کھلاؤ اس کو نہ کھلاؤ. ان کا فیصلہ ہے, کیونکہ کرکٹ کو یہ سمجھتے ہیں. ہاں ان کے فیصلے کو اون میں نے کرنا ہے, بیکاز اگر میں اون نہیں کروں گا یا ہمارا پورا کرکٹ بورڈ اون نہیں کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو یہ کمبینیشن بنا رہے ہیں بیسٹ رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی مدت کتنی ہوگی, مطلب کہ سیریز ٹو سیریز ہوں گے یا کوئی؟ اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اس کمبینیشن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. شاہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عاقب کو لانے میں تاخیر ہو گئی ہے,
کیا سرجری کرنے میں بھی تاخیر ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے امریکہ میں کہا تھا, 1 منٹ سن لیں پہلے, ایک تو ظاہر ہے سرجری ہوئی ہے, 3 پلیئر باہر گئے, ڈراپ ہوئے, عاقب نے فیصلہ لیا بولڈ, تو رزلٹ آپ کے حق میں آ گئے. اور عاقب بھائی آپ اکثر آپ سے بات ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ آسٹریلیا جو ہے مشکل سرزمین ہے, جس طرح بھی آغا نے بھی کہا ہے, تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا گر ہے کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہم شکست دے کر پاکستان ٹیم کو خوشخبری دیں؟ پہلی بات سرجری والی بات جہاں تک رہی, بات یہ ہے کہ میں ایڈوائز کر سکتا تھا, میں کنٹینیوسلی کر رہا تھا, اور میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, بٹ میرا خیال ہے جب آپ کے پاس چیمپئنز کپ ہو گیا تھا, آپ کے پاس اویلیبل لوگ سامنے موجود تھے, سارا کچھ تھا, اس ٹائم ڈیسیژن کرنے میں بہت آسانی تھی. اگر میں امیجیٹلی کر دیتا اور سامنے کوئی ڈیٹا اور کچھ نہ ہوتا تو وہ بڑا نقصان ہونا تھا. خالی کیا ہے کہ اس کے بعد امیجیٹلی کرنا یہ نہیں تھا کہ بس میں نے کہا ہے تو اگلے گھنٹے میں کر دوں. اس کے لیے سارے پلیئر سامنے آئے, سارا کچھ آیا, اور میں اس پہ بالکل تھا کہ جس ٹائم پہ اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو تھوڑا ریسٹ دیں, اور آپ کے پاس ینگ ٹیلنٹ موجود ہے ان کو کھلائیں. بٹ اب اس سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یا ینگ ٹیلنٹ یا جو ہمارے جو انجری میں چلے جاتے ہیں پلیئرز ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا تھا, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آنے والے دن میں ان کے لیے بہتری ہوگا, بیکاز ڈومیسٹک اور جو ہماری یہ 200-400 کی لاٹ ہے ہماری کرکٹرز کی, ان کے اوپر ہماری توجہ اس ٹائم سب سے زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں, ایک تو ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ کوئی گر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ دونوں ٹیسٹ میچ جو جیتے ہیں تو اس میں انگلینڈ کے پاس بھی اتنا ہی چانس تھا جتنا کہ پاکستان کے پاس تھا, لیکن ہوم ایڈوانٹیج کیونکہ ہمارے پلیئر زیادہ یہاں کھیلتے ہیں, زیادہ یوز ٹو ہیں, تو اس کا ایڈوانٹیج تو ڈیفینیٹلی اب آسٹریلیا کا جو حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ باؤنس میں یوز ٹو ہیں, ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو اب ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں آئے تو وہ بھی یہ سوچے کہ جیسے ہم آسٹریلیا جانے کا سوچتے ہیں. آسٹریلیا میں یہی پلیئر ہیں, انہی کو ہم نے بیک کرنا ہے. یہ پرفارم کریں گے, پاکستان جیتے گا, اچھی پرفارمنس دے گا. تو گر یہی ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں, ہماری جتنی بھی سمجھ کے مطابق ہم بیسٹ لاٹ جو ہے وہ سلیکٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کہ کون سے ملک جا رہے ہیں. سو آئی تھنک اس سے اور آگے کوئی گر نہیں ہوتا.